بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام حضور پیر طریقت رہبر شریعت سید السادات مفکر اسلام مصلح امت حضرت علامہ قبلہ صاحبزادہ پیر سید محمد سعید الحسن شاہ صاحب غریب نواز دامت برکاتکم العالیہ علینا وعلی جمیع المؤمنین، انتہائی واجب القدر معزز افاضل علماء ذیشان، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات نور الہدیٰ فاؤنڈیشن پاکستان فیصل آباد کے زیر اہتمام آج کے اس 33ویں سالانہ تعلیم القرآن کورس کے حوالے سے منعقدہ افتتاحی تقریب سعید میں حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، پورے اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے، اور اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو اور صاحب قرآن ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیمات کی نورانی تعلیمات کو معاشرہ انسانی میں عام کرنے کے لیے نور الہدیٰ فاؤنڈیشن حضور پیر طریقت رہبر شریعت مفکر اسلام پیر سید محمد سعید الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زیر قیادت جس جذبے کے ساتھ کوشاں ہے، اللہ تبارک و تعالی نور الہدیٰ فاؤنڈیشن کے فیضان کو عام سے عام فرمائے، اور ہمیشہ ہم سب کو اس مرکز سے مستفید ہونے کی اللہ تبارک و تعالی ہمت اور توفیق عطا فرماتا رہے۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم خاتم النبیین ہیں، اور آپ کی نسبت کی وجہ سے ہی محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم کی شریعت مطہرہ جو ہے وہ خاتم الشرائع ہے، تمام کی تمام شریعتوں میں سب سے آخری شریعت ہے، اور آپ کی نسبت کی وجہ سے ہی قرآن مجید فرقان حمید خاتم الکتب ہے۔ چونکہ یہ امت آخری امت ہے، یہ آسمانی تعلیم آخری ترین تعلیم ہے، لہٰذا اس کا قیامت تک محفوظ رہنا یہ ضروری تھا، کیونکہ اللہ کریم جل شانہ کی جانب سے تمام کی تمام انسانیت کے لیے اور تمام کے تمام جنات کے لیے یہ آخری حجت ہے اللہ کریم جل شانہ کی طرف سے۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی ذات بابرکات آپ پر نازل ہونے والی کتاب مقدس قرآن مجید فرقان حمید اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ، آپ کے ارشادات عالیہ، آپ کی تعلیمات اور آپ کی رہنمائی جو ہے اللہ کریم جل شانہ کی جانب سے اب ہمیشہ تک کے لیے، چونکہ یہ آخری حجت ہے انسانیت اور جنات کے اوپر، اور یہ حجت قیامت تک محفوظ رہے گی، تو تب ہی اللہ کریم جل شانہ کی جانب سے قیامت والے دن جن و انس کے لیے حجت جو ہے ہونا، یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ قیامت تک یہ مقدس تعلیمات اور دین متین محفوظ رہے، اور ظاہر ہے کہ وہی تعلیم ہمیشہ محفوظ رہتی ہے جس کی بنیاد علم راسخ کے اوپر ہوتی ہے۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی مقدس ذات بابرکات پر پہلی وحی مبارکہ کا جب 17 رمضان المبارک پیر کی دوپہر کو غار حرا شریف کے اندر عام الفیل کے 40ویں سال
610 سنہ عیسوی میں مکہ مکرمہ کے اندر وحی الہی کا نزول ہوا، تو اس کا آغاز جو ہے ایسے مبارک الفاظ کے ساتھ ہے جو علم کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام، اقرا، آپ پڑھیے، آپ قراءت فرمائیے۔ تو سب سے پہلی وحی مبارکہ کا جو پہلا مقدس لفظ ہے وہ بھی پڑھنے کے حکم کے اوپر مشتمل ہے۔ تو اس دین متین کی تمام بنیاد جو ہے وہ علم کے اوپر ہے۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید نے علم کو سب سے بڑی عزت اور سب سے بڑی عظمت سے نوازا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات بینات ایسی ہیں جو لفظ کل کے ساتھ شروع ہوتی ہیں۔ معنی یہ ہے کہ اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام آپ ارشاد فرما دیجئے۔ تو اگر تمام کے تمام قرآن پاک کے وہ مبارک مقامات جو لفظ کل سے شروع ہوتے ہیں آپ ان پر خود بھی توجہ فرمائیں یا آپ ہمارے اصولی علماء اور ائمہ دین کو ملاحظہ فرمائیں گے تو وہ سارے کے سارے اس بات کی طرف رہنمائی دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ خود بھی ملاحظہ فرمائیں تو آپ پر بھی یہ بات واضح اور منکشف ہو جائے گی کہ لفظ کل کے ساتھ شروع ہونے والی آیات بینات میں دین کے انتہائی بنیادی اصول، ضابطے اور احکام اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں۔ ان بنیادی ترین باتوں کے اندر، بنیادی ترین ضابطوں کے اندر یہ ضابطہ بھی شامل ہے کہ اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے ہیں، کیا علم رکھنے والے اور بے علم لوگ آپس میں برابر ہیں؟ یہ جو حل ہے کلمہ نفی، یہاں پر یہ نفی جو ہے تو یہ انکار کے لیے ہے، استفہام انکاری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے محبوب نبی علیہ السلام کو یہ حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام، آپ مجھ اللہ پاک کی جانب سے میرے تمام کے تمام بندوں تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ وہ میرے تمام کے تمام بندے، چاہے ان کا تعلق عالم انسانیت کے ساتھ ہے یا ان کا تعلق عالم جنات کے ساتھ ہے، آپ میرے تمام کے تمام انس و جن بندوں کو مجھ اللہ پاک کا یہ فرمان پہنچا دیجئے کہ مجھ خالق کائنات کی بارگاہ اقدس میں بے علم لوگ کبھی بھی علم والوں کی برابری نہیں کر سکتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ عظمت کا عالم اسباب کے اندر اور عالم دنیا میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے جو ذریعہ قرار دیا ہے وہ علم ہے۔ علم کی کتنی اہمیت ہے رب کریم جل شانہ کی بارگاہ اقدس کے اندر کہ جن کو علم کی نعمت سے نواز دیا گیا ہے، صاحب علم و دانش بنا دیا گیا ہے، اور ان کے مقابلے میں لا یعلمون، وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے ہیں۔ علم کے علاوہ بے شک جتنے بھی خیر کے ذرائع اور اسباب ہیں وہ ان کے پاس موجود ہوں۔ دنیا میں ہمارے قیام کا ذریعہ اللہ کریم جل شانہ نے خود ارشاد فرمایا کہ مال و دولت کو بنایا ہے۔ مال و دولت عالم دنیا میں ہمارے قیام کا ذریعہ بھی ہے، ہمارے لیے زیب و زینت بھی ہے۔ المال والبنون زینت لحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی زیب و زینت مال کے ذریعے سے بھی ہے، بیٹوں کے ذریعے سے بھی ہے۔ تو بے شک انسان ایک بہت زیادہ مالدار ہو، بہت زیادہ صاحب اولاد ہو، دنیا کی باقی ہر نعمت رکھتا ہو، اور مغل بادشاہ جلال الدین اکبر بادشاہ ہندوستان کی طرح عملی طور پر پورے کے پورے بر صغیر اور افغانستان کے کئی علاقوں کا عملی طور پر حکمران ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک میں ساری روئے زمین
اس انسان کے تصرف اور کنٹرول میں دے دوں، کائنات کے باقی تمام کے تمام مادی خزانے، ذرائع اور اسباب اس کے تصرف میں کر دوں، ہر نعمت اس کو عطا فرما دوں، لیکن علم کی نعمت اگر اس کے پاس نہ ہو، یہ والذین لا یعلمون کی کیٹیگری کے اندر اگر آتا ہو، تو وہ لوگ جو بالکل خالی ہاتھ ہوں، علم کی نعمت کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز ان کے پاس موجود نہ ہو، اور ادھر لا یعلمون لوگ جو علم والے نہیں ہیں، ان کے پاس کائنات کے سارے خزانے اور ہر زیب و زینت کا سبب اور چیز آ جائے، پھر بھی یہ دنیا کی تمام نعمتیں اور خزانے مل کر بھی علم جیسی نعمت کی برابری اللہ کی بارگاہ میں نہیں کر سکتے ہیں۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی علیہ السلام، مفکر اسلام، مصور پاکستان، دانائے راز، حکیم الامت، علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال علیہ رحمت، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام کی امت باقی تمام کی تمام انسانیت کے مقابلے میں ترکیب کے حوالے سے خاص ہے۔ اس امت کی بنیاد جو ہے وہ علم کے اوپر رکھی گئی ہے، اس لیے ہر مسلمان کو پابند کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ حدیث جو ہے جید اسناد کے ساتھ کتب احادیث کے اندر موجود ہے، ایسی اسناد کے ساتھ جن اسناد کے ذریعے سے ثابت ہونے والا احادیث کا مضمون احکام شرعی کی بنیاد اور بنا بن سکتا ہے، تو قبولیت کے اعلیٰ درجے پر فائز یہ حدیث پاک موجود ہے کہ الحکمت دالۃ المومن، علم، دانائی، حکمت، دانش، یہ نعمت جو ہے یہ مومن کی گم شدہ میراث ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دالۃ، وہ چیز کہ جو ہمارے لیے انتہائی ضروری تھی، ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت تھی، اور وہ اگر ہم سے گم ہو گئی ہے تو ایسی چیز کو دالہ کہتے ہیں جو چیز گم ہو گئی ہو۔ جیسے کہ سنن ابی داود شریف کی پہلی جلد کتاب الصلاۃ ابواب المساجد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث پاک موجود ہے کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کے پیارے گھر مسجد شریف میں آ جاتے ہو، اور مسجد میں آ کر تمہاری کوئی چیز مسجد کے اندر گم ہو جائے یا مسجد کے باہر کوئی چیز گم ہو چکی ہو، اور تم آ کر مسجد میں دیکھو کہ یہ چونکہ پنجگانہ عبادت اور نماز کا مرکز ہے، اور نماز کے وقت جماعت کے وقت لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، لہٰذا میں باہر گم شدہ چیز جو تھی اس کا اعلان یہاں نمازیوں کے اندر کوں، تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا من ان شد ضالۃ فی المسجد فقولوا له لن يرد اللہ علیک، کہ جو شخص مسجد کے اندر کسی گم شدہ چیز کا اعلان کرے تو تم نمازی مسجد میں موجود لوگ کہہ دیا کرو کہ اللہ کرے کہ یہ چیز تمہاری لوٹائی ہی نہ جائے، تمہیں کبھی نہ ملے، کہ مسجد اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے، دین کے درس و تدریس اور تعلیم کے لیے ہے، یا گمشدہ چیزوں کے اعلان کرنے کے لیے؟ تو مسجد کا اپنا ایک خاص وقار ہے، ایک وجاہت ہے، عظمت ہے، اور تم نے اسے باقی عام پبلک پلیس والا درجہ دے کر اس میں گمشدہ چیزوں کے اعلان کرنے شروع کر دیے۔ تو یہ حدیث صحیح ہے، اس لیے مسجد کے اندر رفاع عامہ کے اعلانات کے علاوہ باقی چیزیں جو انفرادی طور پر کسی کا کوئی جانور گم ہو جاتا ہے، کوئی ایسی ویسی چیز گم ہو جاتی ہے، تو محبوب علیہ السلام نے اور ہمارے تمام فقہاء اسلام کا یہ مذہب ہے کہ گمشدہ چیز کا اعلان آپ نے مسجد کے اندر نہیں کرنا، مسجد کی حدود کے۔ اب یہاں کون سا لفظ آیا تھا؟ دالتن، کہ جو کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرے، اور ادھر حکمت کو، علم کو، دانائی کو دالتن قرار دیا محبوب علیہ السلام نے۔ الحکمت دالت المومن، مومن کی گمشدہ چیز ہے، فرمایا جس جگہ سے بھی ملے اپنی اس گمشدہ میراث کو تم نے ضرور حاصل کرنا ہے۔ پابند فرما دیا ہے ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی ذات بابرکات نے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے بتایا کہ دنیا کے اندر انسان کے لیے اور جنات کے لیے اللہ پاک نے جتنی بھی نعمتیں رکھی ہیں، ان تمام کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے تو وہ علم کی نعمت ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کی پیاری ذات بابرکات نے علم کو ہماری گم شدہ میراث قرار دیا،
جہاں ہماری زندگی کے اور بڑے بڑے مقاصد ہیں، ترجیحات ہیں، محبوب علیہ السلام کے فرمان گرامی کا مطلب یہ کہ اپنی ان دا فرسٹ پرائورٹی، اپنی سب سے پہلی ترجیح کے اندر، طلب کے اندر جو چیز تم نے رکھنی ہے وہ علم کی تلاش ہونی چاہیے، باقی چیزوں کو ثانوی حیثیت دو۔ علم تمہاری گمشدہ میراث ہے، اس کو پہلی ترجیح تمہاری زندگی میں حاصل ہونی چاہیے، تب ہی تم خاص جو اس امت کی آمد کا مقصد ہے اس مقصد کو تم پورا کر سکو گے۔ اس لیے ہمارے پیارے دین متین کے اندر جہاں یہ واضح کیا گیا ہے کہ ہم انسان اور جنات کی تخلیق کا بنیادی ترین مقصد اللہ پاک کا قرب، اس کی معرفت اور اس کی عبادت کرنا ہے، کیونکہ عبادت کے بغیر اللہ پاک کا قرب اور معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ ہم بے شک مالی طور پر صدقہ کرتے ہیں، کرنا چاہیے، حکم ہے اس کا، باقی بھی ہر خیر اچھائی ہمارے اندر موجود ہو، ہم جتنی خدمت انسانیت کریں، لیکن اگر عبادت ہمارے اندر نہیں ہوگی تو اللہ پاک کی بارگاہ اقدس کے ساتھ ہمارا پاکیزہ مضبوط تعلق بالکل ہی نہیں قائم ہو سکے گا۔ ہم زکوٰۃ دیں گے، صدقہ خیرات کریں گے، خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے، ہم بڑھ چڑھ کر خدمت انسانیت کریں گے، بڑے بڑے تعلیمی ادارے قائم کریں گے، بڑا ان کو وقت دیں گے، ان کی کامیابی کامرانی کے لیے رات دن عملی کوشش اور محنت کریں گے، ہم انسانوں کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، خلق الہی کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ ان ایکٹیویٹیز اور ان اچھی سرگرمیوں کی وجہ سے انسانوں کے دلوں میں اللہ پاک ہماری محبت بھی پیدا کرتا چلا جائے گا، ہماری عزت وجاہت وقار بھی پیدا کرتا چلا جائے گا، لیکن مخلوق کی طرف ہمارا سفر جاری رہے گا۔ اس کریم کی بارگاہ کے قابل کوئی بھی انسان تب بنتا ہے جب اس اللہ پاک سے عبادت کے ذریعے اپنا ربط مضبوط کرتا ہے۔ نماز پنجگانہ اس لیے اس کی بارگاہ کی حاضری فرض قرار دی گئی ہے۔ ہم حی علی الصلاح کا تو عملی جواب نہ دیں، چل کر مسجد کی طرف جماعت کے وقت نماز کی طرف نہ جائیں، عبادت نہ کریں اللہ پاک کی، باقی عبادت کے علاوہ سارے احکام پر عمل کریں، ہم ہر خیر جمع کر لیں گے لیکن رہیں گے مخلوق کے دائرے کے اندر۔ خالق کریم کی طرف ہمارا سفر، محبوب حقیقی، مطلوب حقیقی، مقصود حقیقی اور موجود حقیقی کی طرف ہمارا سفر تب شروع ہوگا جب اللہ کے لیے ہم تھوڑا سا وقت نکالیں گے، نماز اور عبادت اور ذکر الہی کی طرف متوجہ ہوں گے، تو الغرض ہمارے دل کو پاکیزگی عطا ہوتی ہے، تو وہ عبادت الہی کے ذریعے سے ہمارا اللہ پاک کی بارگاہ سے ربط قائم ہوتا ہے، تو عبادت کے ذریعے تو اصل ہمارا مقصود اللہ پاک کی معرفت، اس کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنا ہے، لیکن اس کے قرب کو حاصل کرنے کا اور معرفت کو حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ وہ عبادت الہی کو قرار دیا گیا ہے۔ خود قرآن پاک سورہ الذاریات جو کہ 26ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور 27ویں پارے میں جا کر مکمل ہوتی ہے، اس میں واضح طور پر اللہ پاک کا ارشاد گرامی موجود ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، میں اللہ پاک نے تمام کے تمام جنوں کو، تمام کے تمام انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ ایک طرف فرض عبادت کے علاوہ نفلی عبادت آ جائے اور اس کے مقابلے کے اندر علم کی طلب کا معاملہ آ جائے، تو ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات والتسلیم کی نورانی ذات بابرکات نے ہر قسم کی نفلی عبادت کے مقابلے میں علم کی عظمت کو زیادہ واضح فرمایا۔ عبادت سے بھی جو چیز فوقیت رکھتی ہے اور عبادت بھی جس چیز پر موقوف ہے وہ ہمارے دین متین نے تعلیم دی کو علم ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، فضل العالم علی العابد۔ امام المحدثین امام ابو عیسیٰ محمد بن سورت، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ابو عبداللہ حاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام المحدثین والفقہاء، مجدد دین و ملت سیدنا امام الائمہ امام احمد بن حنبل شیبانی رضی اللہ عنہ، ان تمام ہستیوں نے صحیح سند کے ساتھ اس حدیث مبارکہ کی تخریج فرمائی ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔
ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ایسی ہے جیسے 14ویں کے رات کے چاند کی فضیلت باقی سارے کے سارے ستاروں کے اوپر ہوا کرتی ہے۔ تمام کے تمام ستارے مل کر بھی 14ویں کے چاند کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک طرف عابد موجود ہوں جو پورا دن روزے کے ساتھ رہتے ہیں، روزے کے ساتھ رہ کر پنجگانہ نماز بھی وقت پر باجماعت ادا کرتے ہیں، ان پر جتنی گھریلو ذمہ داریاں ہیں، سماجی معاشرتی ذمہ داریاں ہیں، وہ ادا کرتے ہیں، رات کا قلیل وقت اپنے بیوی بچوں کو دیتے ہیں حقوق العباد کی ادائیگی میں، اور تھوڑا سا اپنے جسم کا حق ادا کرتے ہیں، تھوڑے سے آرام کے بعد حقوق العباد ادا کرنے کے بعد رات کا اکثر حصہ وہ جائے نماز پر آ کر عبادت میں گزارتے ہیں۔ تو جو صائم النہار ہو اور قائم اللیل ہو، رات جس کی عبادت الہی میں گزرتی ہو، دن جس کا روزے کے ساتھ حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد کی ادائیگی میں بھی بغیر کسی وقفے کے مسلسل جاری رہتا ہو، یقال لہ العابد، ایسے مسلمان کو اصطلاح شریعت میں، شریعت مبارکہ کی زبان ٹرم اور ٹرمنولوجی میں عابد کہا جاتا ہے۔ تو اس بندے کا ایک ایک لمحہ اطاعت الہی میں ہوتا ہے۔ عابد کا وہ سال کے 355 دن ہے، قمری سال کے اعتبار سے، شمسی سال 365 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہمارا چاند والا سال جو ہے قمری سال، وہ 355 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے، 29 یا 30 دنوں کے مہینے ہوتے ہیں۔ 5 دن ایسے ہیں جو ممنوع اور پروہیبٹڈ ہے روزہ رکھنے کے لیے، دونوں عیدین کے دن اور 3 باقی ایام تشریق۔ ان دنوں کے علاوہ باقی 350 دن شریعت نے آپ کو روزہ رکھنے کی اجازت دی ہوئی ہے، ان میں سے 30 یا 29 روزے اس سال کے رمضان کے فرض ہوتے ہیں۔ تو آپ 355 دنوں میں سے 350 دن روزے کے ساتھ رہیں، آپ کا ناغہ نہ ہو روزے کا، پورا سال روزے میں۔ ظہر، عصر، فجر، مغرب کی نمازیں بھی آ جائیں گی، وہ بھی آپ باجماعت ادا کریں گے، عشاء بھی باجماعت پڑھیں گے۔ جو گھریلو سماجی معاشرتی آپ پر ذمہ داری ہیں وہ بھی پوری تندہی اور توجہ سے آپ اخلاص سے ادا کریں گے، اور رات کا تھوڑا سا ٹائم آپ اپنے بیوی بچوں والدین کو دیں گے، تھوڑا سا اپنے جسم کو نیند آرام کے لیے دیں گے، اور رات کا اکثر حصہ آپ جاگ کر والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کی عملی تعبیر اور مصداق بن جائیں گے۔ تو جن کا دن بھی اس طرح اطاعت اور عبادت الہی اور رات بھی اس طرح اطاعت اور عبادت الہی میں گزرے بلا ناغہ، کنٹینیوسلی، اس کو عابد کہا جاتا ہے۔ تو یہ شخص اس سے زیادہ بڑا مجاہد اور مشقت میں وقت گزارنے والا کون ہوگا؟ اور اس عابد کے مقابلے میں ایک عالم دین ہے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام کی حدیث صحیح ہے، فضل العالم علی العابد، جس کو شریعت مبارکہ عابد قرار دیتی ہے، اس کے مقابلے میں علم دین رکھنے والے شخص کی فضیلت اور عظمت اتنی ہے جتنی 14ویں کے رات کی چاند کی عظمت و فضیلت باقی تمام کے تمام ستاروں کے اوپر ہے۔ ستارے مل کر بھی چاند کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو جتنی عبادت اور ریاضت نفلی آ جائے، علم دین اور علم شریعت کی برابری نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا ترجمان القرآن حبر الامت حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب الہاشمی رضی اللہ تعالی عنہما، محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے چچا زاد بھائی، حبر الامت جن کا لقب ہے، حبر بھی یہ لفظ ہا کے فتح کے ساتھ بھی جائز ہے، ترجمان القرآن ہے، جن کا علم اتنا وسیع ہے کہ صحیح السند حدیث امام محمد بن جریر طبری جو 310 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، آپ صحیح سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اس فرمان کی تخریج فرما رہے ہیں کہ لو داعا اقال بعیر لی لوجدتہ فی کتاب اللہ، میرے اونٹ کی وہ رسی جس کے ذریعے سے میں اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھ کے رکھتا ہوں، اگر وہ گم ہو جائے تو فرمایا میں بندوں کو تکلیف نہیں دیتا کہ تلاش کر کے دو کہ میرے اونٹ کی رسی کہاں ہے، لوجدتہ فی کتاب اللہ، اپنے اونٹ کی گم شدہ رسی کو میں اللہ کی کتاب قرآن مجید میں سے تلاش کر لیتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان گرامی،
جو پورے قرآن کے عالم اور ترجمان القرآن مفسر قرآن ہے۔ فقہ کے اندر آپ مجتہد مطلق ہیں۔ علماء کے 8 درجے ہوتے ہیں، 8 کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ سب سے بڑا عالم مجتہد مطلق ہوتا ہے، پھر مجتہد فی المذہب ہوتا ہے، پھر مجتہد فی المسائل ہوتا ہے، پھر چوتھے درجے میں وہ عالم ہوتا ہے جو صاحب فتویٰ و ترجیح ہوتا ہے، پھر آگے ناقل ہوتے ہیں اور آگے درجے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ علم کے اندر، شرعی علم کے اندر سب سے بڑا عالم مجتہد مطلق ہوا کرتا ہے۔ مجتہد مطلق جو شریعت مبارکہ پورے قرآن کا اس طرح عالم ہوتا ہے کہ رمز قرآن تک کو وہ جانتا ہے، پوری کی پوری حدیث پاک، تمام کی تمام سیرت طیبہ، سنت مبارکہ، مقاصد شرع، ایک ایک آیت کے پیچھے، ایک ایک حدیث کے پیچھے جو مقصد ہے اس کے بیان کا، اور اپنے دور سے لے کر قیامت تک کے امور و معاملات جو انسان کی زندگی میں آنے والے ہیں، اللہ نے اتنی فہم رسا اس کو عطا کی ہوتی ہے کہ وہ کتاب و سنت میں سے اصول کا استنباط کر لیتا ہے، وہ مجتہد مطلق ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا وہ اعلیٰ مقام ہے۔ حضرت ابن عباس جیسی ہستیاں جن کے پاس شریعت کے ہر گوشے کا علم موجود ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس نتیجے پر ہوں کہ نوم العالم خیر من عبادت الجاہل، ایک شخص جو علم کی نعمت سے محروم ہے، صرف بنیادی نماز روزے کا علم رکھتا ہے، مکمل طور پر عالم نہیں ہے، ایک بے علم شخص اگر پوری رات جاگ کر عبادت میں بسر کر دیتا ہے، غفلت میں نہیں گزارتا، نماز عشاء بھی اس نے باجماعت ادا کی ہے، نماز فجر بھی باجماعت وہ ادا کرے گا، اور درمیان میں پوری رات اس نے عبادت کی، اور اس کے مقابلے میں عالم دین ہے، صاحب علم ہے، اور صاحب علم انسان، اس نے بھی عشاء باجماعت ادا کی ہے، فجر بھی باجماعت ادا کرے گا، لیکن عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد یہ صاحب علم شخص یہ سو گیا ہے، یہ مصلی عبادت پر نہیں آیا، اس نے نیند کے عالم میں اذان فجر تک جو ہے اپنے بستر پر آرام کیا ہے، لیکن اس کے سینے کے اندر علم موجود ہے، یہ صاحب علم ہے، علم شریعت رکھتا ہے۔ تو حضرت ابن عباس جیسی ہستیاں تمام کے تمام دین متین کا علم رکھ کر اس نتیجے کے اوپر ہیں کہ فرمایا علم کی فضیلت عبادت کے مقابلے میں اتنی اعلیٰ اور بلند ہے کہ نوم العالم خیر من عبادت الجاہل، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بے علم شخص کی جاگ کر پوری رات کی عبادت کے مقابلے میں عالم دین کا نیند کرنا بھی اللہ کی بارگاہ میں زیادہ فضیلت والا ہے۔ عابد جو پوری رات جاگ رہا ہے وہ صرف اپنا راستہ صاف کر رہا ہے، اور عالم وہ رات بے شک اس نے نیند میں گزاری، اس نے جسم کو آرام پہنچایا، اس کے اعصاب اور پٹھے آرام کرنے کی وجہ سے، دماغ آرام کی وجہ سے ان میں انرجی آ گئی، تھکاوٹ ختم ہو گئی، ایک نئی قوت اور ہمت کے ساتھ وہ صبح نماز فجر پڑھنے کے بعد اپنے مسند تدریس پر بیٹھ جائے گا، جہاں اپنے شاگردوں کو علم کی دولت سے مالا مال کرے گا، رات گئے تک مخلوق الہی اس کے پاس آتی رہے گی۔ آج کل جدید کمیونیکیشنل ذرائع اور اسباب موجود ہیں، فون پہ فون آ رہے ہوتے ہیں مسئلے پوچھنے والوں کے۔ اس نے جو رات نیند کی ہے، اپنے اعصاب، پٹھوں اور جسم کو اور دماغ کو طاقت، انرجی اور توانائی نیند کے ذریعے پہنچائی ہے، وہ پورا دن جو علم پھیلاتا رہے گا، لوگوں کے مسئلوں کا جواب دیتا رہے گا، اس کی وجہ سے ایک بندے کی بھی رہنمائی ہو گئی، اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ فرمایا عبادت جتنی بھی ہو جائے نفلی طور پر، لیکن وہ علم شریعت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے جب ہمارے ائمہ محدثین میں سے آپ اسماء الرجال کی کتابوں میں تمام کی تمام جتنی اسماء الرجال کی کتابیں، ان میں راویان حدیث میں ایک ہستی امام المحدثین امام عبداللہ بن وہب علیہ رحمت کی متقدمین میں آتی ہے، ان کے بھتیجے عبد الرحمن وہ اس حدیث کے اس بات کے راوی ہیں، اور اس کی سند عبد الرحمن تک جو ہے وہ صحیح ہے۔ بڑے بڑے اکابر ائمہ دین نے عبداللہ بن وہب المحدث کے حالات میں اس چیز کو بیان کیا ہے۔ عبداللہ بن وہب نے مکمل طور پر علم حدیث حاصل کیا، محدث بن گئے، کچھ عرصہ پڑھایا، لیکن ذوق طبیعت جو تھا وہ عبادت کی طرف زیادہ راغب ہو گیا، لہذا انہوں نے پڑھانا چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں جو لوگوں کو ٹائم دیتا ہوں، میں سارے کا سارا رات دن
جتنی اللہ نے زندگی دی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر بسر کروں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن وہب علیہ رحمت کے بھتیجے حضرت عبد الرحمن وہ بھی محدث ہیں، انہوں نے پھر ایک رات ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی قربان جائیں خواب میں زیارت کی، اور ہمارے آقا کریم علیہ السلام جس اپنے امتی پر جس انسان پر کرم فرمائے خواب میں بھی اپنی زیارت سے مشرف فرمائے تو وہ محبوب علیہ السلام ہی اپنی زیارت سے مشرف فرما رہے ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی دوسری جلد صفحہ 1035 کتاب التعبیر میں حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث صحیح ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتخیل بی فإن الشیطان لا يتمثل بی فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی۔ صحیح بخاری شریف صحیح مسلم شریف میں یہ تمام الفاظ صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے خواب میں ہمارا دیدار کیا فقد رآنی، یقینی طور پر وہ ہمارا ہی دیدار کر رہا ہے، کیونکہ شیطان چاہے کتنی ہی کوشش کر لے کبھی بھی ہماری صورت طیبہ اختیار نہیں کر سکتا۔ جس کے خواب میں ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی جلوہ گری ہوتی ہے تو برحق محبوب کریم علیہ السلام کا ہی دیدار اس کو میسر ہو رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ عبد الرحمن بیان کرتے ہیں محبوب کریم علیہ السلام کی مسجد شریف میں عالم رؤیا عالم خواب میں مجھے حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ محبوب علیہ السلام بھی جلوہ گر ہیں، آپ کے پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی نورانی ہستیاں، آپ کے پیارے صحابہ کرام مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی نورانی ہستیوں کی بہت بڑی تعداد جلوہ گر ہے آپ کی خدمت اقدس میں۔ حضرت سیدنا امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ محبوب علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب دائیں جانب آپ جلوہ گر ہیں۔ فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ مسجد شریف میں کئی قندیلیں جو ہیں وہ روشن اور منور ہیں، اور مسجد شریف بقعہ نور بنی ہوئی ہے، اور محبوب کریم علیہ السلام کی پیاری ذات بابرکات کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عرض کریں حضور میرا سب کچھ آقا کے قدموں پہ قربان، یہ قندیل آپ کے فلاں عالم امتی کی ہے جنہوں نے یہاں روشن کی ہوئی ہے مرکز اسلام آپ کی مسجد شریف میں مدینہ طیبہ میں، یہ قندیل فلاں عالم کی ہے، یہ قندیل فلاں، اور چلتے چلتے ایک قندیل جو بہت روشن تھی اس کی طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اشارہ فرمایا یہ عبداللہ بن وہب نے روشن کی ہے۔ محبوب علیہ السلام بہت خوش، بہت راضی، بہت دعائیں عطا فرما رہے ہیں، اپنے ہر عالم امتی کا نام سن کے خوش۔ فرماتے ہیں پھر منظر اور سین بدلتا ہے، پھر میں دوبارہ محبوب علیہ السلام کی زیارت سے اسی طرح اسی خواب میں فیض یاب ہوتا ہوں، باقی ساری قندیلیں میں دیکھتا ہوں وہ روشن ہیں، لیکن جو میرے چچا جان امام المحدثین عبداللہ بن وہب الراسبی کی جو قندیل ہے وہ بجھ چکی ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف توجہ فرماتے ہیں عبداللہ بن وہب کی قندیل کیوں روشن نہیں ہے؟ حضور وہ پہلے پڑھاتے تھے، علم کی خدمت کرتے تھے، لیکن اب انہوں نے علم کی خدمت کرنی چھوڑ دی ہے اور وہ رات دن عبادت کے اندر مشغول ہو گئے ہیں۔ وہ کوئی اللہ کی بارگاہ سے دور نہیں ہوئے تھے حضرت امام المحدثین عبداللہ بن وہب الراسبی، وہ تو عبادت کی طرف آ گئے تھے، رات دن ہر لمحہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر باش ہو گئے تھے، لیکن مرکز اسلام کے اندر نور پھیلانے والی عالم اسباب میں نبی علیہ السلام سے فیض لے کر وہ قندیلیں جو روشنی پھیلا رہی تھیں حضرت عبداللہ بن وہب والی قندیل بجھ گئی۔ محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، کیا ہو گیا میرے عبداللہ بن وہب کو؟ وہ تو عبادت سے بھی اعلیٰ کام کر رہے تھے، میرے فرمانات لوگوں تک پہنچا رہے تھے، میری سیرت طیبہ کا نور پھیلا رہے تھے، اور میرا دین کا مرکز اس سے روشن اور منور تھا، اور انہوں نے اپنے حصے کی روشنی، حالانکہ وہ عبادت کے اندر ہیں۔ فرمایا میں خواب سے بیدار ہوا کہ میں تو بہت خوش ہوا کہ میرے چچا جان عبداللہ بن وہب کا ذکر
بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زبان اقدس پر ہے، میں جب بیدار ہوا نماز فجر کے بعد دوڑا ہوا چچا جان اور اپنے استاذ ذی وقار کی خدمت میں پہنچا، مبارکباد دی اور جا کر خواب سنایا، فبکا، وہ زاروں قطار رونے لگ گئے۔ میں نے عرض کی حضور میں تو اس لیے خواب کو بیان کیا تھا تاکہ آپ خوش ہو جائیں گے، لیکن اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ مغموم اور محموم ہو جائیں گے تو میں خواب نہ سناتا۔ فرمایا نہیں بیٹے، آپ نے اچھا کیا، یہ پیغام مجھے عطا کر دیا۔ دراصل وہ قندیل والا معاملہ جو ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہ عالم جو علم کی خدمت کو چھوڑ دے اور عبادت میں لگ جائے، عبادت اعلیٰ معاملہ ہے، لیکن جو علم کو چھوڑ کر عبادت میں آئے ہو عالم دین، پتہ چلا محبوب کریم علیہ السلام اس پر راضی نہیں ہوتے، راضی ہوتے ہیں جب وہ علم کی خدمت کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے عبادت نفلی کے مقابلے میں فرض عبادت نہیں، جسمانی عبادات میں سے نماز ہم پر فرض ہے۔ وہ تو آپ علم پڑھ رہے ہوں یا پڑھا رہے ہوں اور ادھر نماز کا ٹائم ہو جائے تو ہمیں حکم ہے، ہم حالت جہاد کے اندر کھڑے ہوں، دشمن سے دو بدو جنگ کر رہے ہوں، ہمارا جسم زخموں سے چور ہو چکا ہو اور نماز کا ٹائم داخل ہو جائے تو قرآن مجید فرقان حمید میں آیت خوف موجود ہے کہ اس حالت میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم اپنی جان کا نذرانہ دفاع اسلام کے لیے، دفاع ریاست اسلامی کے لیے، اپنے ملک و قوم کے لیے مجاہدانہ کردار ادا کرتے ہوئے جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہوں اور عین محاذ کے اندر حالت جہاد میں ہو، شدید زخمی ہو چکے ہوں، دشمن کو روکا ہوا ہو اور وہاں نماز کا ٹائم آ جائے تو قرآن پاک کا حکم ہے آدھے مجاہدین جہاد میں مصروف رہیں گے، دشمن کو روک کر رکھیں گے، اور آدھے ان میں سے پیچھے آ کر نماز وقت کے اوپر ادا کریں گے۔ وہ اپنے محاذ پہ پہنچ جائیں گے، دشمن کا مقابلہ کریں گے اور پہلے والے آ کر نماز ادا کریں گے۔ تو جو حالت جہاد جب کہ ہم شدید زخمی ہوں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہو، شہادت کے شوق میں ہم لڑ رہے ہیں اور نماز کا ٹائم آ جائے تو نماز اس حالت میں بھی معاف نہیں ہوتی۔ میری بات کا یہ مطلب نہیں ہے، نہ حدیث کریمہ کا یہ مطلب ہے کہ عبادت کے مقابلے میں چونکہ علم جو ہے وہ فضیلت رکھتا ہے لہٰذا نماز بھی معاف ہو گئی اور فرض حج بھی معاف ہو گیا اور فرض زکوٰۃ جو مالی عبادت ہے وہ معاف نہیں، وہ چیزیں اسی طرح۔ میں فرائض کی بات نہیں کر رہا، لیکن فرائض کے علاوہ جتنی بھی عبادات ہیں ان تمام کے تمام عبادات کے مقابلے میں اگر ایک صاحب علم پھیلا رہا ہے یا طالب العلم حاصل کر رہا ہے تو اس عالم اور طالب علم کی فضیلت عبادت گزار سے بہت زیادہ ہے اللہ کریم اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں۔ اس لیے اگر آپ اسماء الرجال کی کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کو بڑے بڑے اکابر ائمہ محدثین کا اور بڑے بڑے فقہائے اعظام کا یہ آپ کو عمل ملے گا۔ آپ حافظ ابن حجر کی تہذیب التہذیب ملاحظہ فرما لیں، یا آپ امام ابن عدی ابو احمد جو 365 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، 9 جلدوں میں ان کی الکامل فی ضعفاء الرجال، اس میں بہت سارے صحیح اسناد سے آپ کو واقعات نظر آئیں گے۔ بڑی بڑی کتابوں کے اندر اسماء الرجال کی کتابوں میں کہ ہمارے فقہا محدثین میں سے ایسی ہستیاں تھیں کہ ایک کتاب پہلے ان کے علم میں نہیں تھی، وہ کتاب ان کو میسر آ گئی۔ انہوں نے فرمایا اس کتاب کے 40 اجزاء ہیں اور مجھے نہیں پتا میری زندگی کتنی باقی ہے، اور میں اس کتاب کا علم رکھے بغیر وفات پا جاؤں اس سے اعلیٰ بات ہے کہ اس کا علم حاصل کر کے وفات پاؤں۔ لہٰذا وہ کیا کرتے تھے، وہ فرض باجماعت ادا کرتے تھے، وتر واجب ہے وہ ادا کیا کرتے تھے، فجر کی سنت موقدہ قریب الوجوب وہ نہیں چھوڑتے تھے، لیکن باقی 4 نمازوں کی سنت موقدہ غیر موقدہ نوافل وہ چھوڑ دیا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے ان چیزوں کے مقابلے میں اس پوری کتاب کو جلدی پڑھ کر حفظ کر لینا یہ اللہ کی بارگاہ میں مجھے زیادہ مقام قرب کے اوپر فائز فرما دے گا۔ حضور سیدنا پیر سیال لجپال سیدنا خواجہ خواجگان قطب دوران اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز حضور سیدنا خواجہ محمد شمس الدین شمس العارفین سیالوی صاحب غریب نواز قدس سر العزیز، جو کہ صفر المظفر سن 1300 ہجری میں
یعنی آج سے 144 سال پہلے وصال فرما رہے ہیں۔ آپ کا علمی مقام اتنا بلند ہے کہ اس دور میں علامہ محمد حیات دہلوی جو تھے، یہ تمام کے تمام اس دور کے بر صغیر میں مروج علوم و فنون کے امام وقت تھے۔ لیکن کئی مسائل ایسے آ جاتے ہیں مختلف فنون کے جو بہت دقیق ہوتے ہیں، ان میں بڑی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ علامہ حیات محمد دہلوی علیہ رحمت جو تھے، تو چونکہ وہ نسبت رکھتے تھے حضور سیدنا پیر پٹھان حجت الاسلام غوث الزمان شاہ سلیمان توسوی غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے، جو 7 صفر المظفر سن 1267 سن ہجری میں توسا مقدسہ ضلع ڈی جی خان میں وصال فرما رہے ہیں، تو ان کو وہ فرماتے تھے کہ یہ میرے فلاں فلاں فن کا جو مسئلہ رکا ہوا ہے، ادق مسئلہ ہے اور مجھ پر منکشف نہیں ہو رہا، واضح نہیں ہو رہا، تو فرماتے ہیں چونکہ ہر سال فلاں دنوں میں مولانا مولوی محمد شمس الدین صاحب سیالہ والے اور ان کے استاذ ذی وقار استاذ الکل علامہ محمد علی صاحب مکھڈ شریف ضلع اٹک والے، علامہ محمد علی مکھڈوی صاحب، آپ بھی خلیفہ ہیں حضور پیر پٹھان سیدنا شاہ سلیمان توسوی غریب نواز علیہ رحمت کے، حضور پیر سیال بھی خلیفہ ہیں حضور خواجہ توسوی غریب نواز قدس سر العزیز کے۔ علامہ حیات محمد دہلوی صاحب یہ فرماتے تھے کہ میں یہ کتاب لے کر دہلی سے توسا مقدسہ حاضر ہوں گا، چونکہ وہاں علامہ محمد شمس الدین سیالوی صاحب موجود ہوں گے، ان کے استاد علامہ محمد علی مکھڈوی صاحب جلوہ گر ہوں گے، یہ میرا مسئلہ وہاں ان کی خدمت میں ضرور حل ہو جائے گا۔ اور واقعی توسا مقدسہ میں حضور پیر پٹھان کا ظاہری علوم و فنون کے اندر وہ امامت کا مقام ہے کہ آپ مسئلے کو حل کر دیتے تھے۔ حضور پیر سیال اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز دقیق سے دقیق کائنات کے ہر علم و فن کا مسئلہ حل کر دیتے تھے۔ یہ ہستیاں جن کو اللہ پاک نے اس متاخرین کے دور میں علم راسخ کی نعمت سے نوازا ہے کہ قبلہ عالم پیر سید مہر علی شاہ صاحب قدس سر العزیز آپ فرماتے ہیں جب پہلی مجلس میں حضرت سیدنا خواجہ خواجگان سیدنا شمس العارفین خواجہ محمد شمس الدین سیالوی صاحب علیہ رحمت کی میں پہلی مرتبہ زیارت سے مشرف ہوا تھا، اور میں نے وحدت الوجود کے نظریے پر نماز فجر کے بعد پھر نماز ظہر کے بعد اتنے دلائل قائم کر دیے کہ میں اپنے تئیں سمجھ رہا تھا کہ میں علم کا پہاڑ ہوں اور میری برابری کوئی نہیں کر سکتا حاضرین میں سے، اور میں نے علم کے پہاڑی دلائل کی صورت میں قائم کر دیے، ان دلائل کا جواب نہیں آ سکتا۔ نماز عصر کے بعد حضور پیر سیال اپنی مسند پر سیال شریف میں جلوہ گر ہوئے اور مجھے فرمایا شاہ جی آپ نے پہلی دلیل فلاں علم کی روشنی میں فلاں فن کی روشنی میں یہ قائم کی تھی، ترتیب کے ساتھ میری ایک ایک دلیل بیان بھی فرماتے گئے اور اس کا جواب بھی عطا کرتے گئے، اور فرمایا طے لسانی اور طے زمانی کا آپ کو مقام حاصل تھا، لہذا مختصر سے وقت میں میرے تمام کے تمام ترتیب کے ساتھ دلائل بھی ذکر کر دیے، ان کے جواب بھی عطا کر دیے، اور مجھے کہا شاہ جی اور دلیل پیش کرو۔ عرض کی حضور دلیل اب پیچھے کوئی نہیں رہ گئی، میں آج کے بعد جس نظریے پر آپ ہیں وحدت الوجود میں اسی کو اختیار کر رہا ہوں۔ فرمایا اس وقت مجھ پر یہ ظاہر ہوا کہ حضور پیر سیال جیسی ہستیاں وہ علم کے کوہ گراں اور پہاڑ ہیں، اور میں اپنے آپ کو ان کے سامنے ایک ذرہ ناچیز تصور کر رہا تھا۔ میں نے محض حضور پیر سیال لجپال کا ذکر کرنے کے لیے آپ کو یہ بات نہیں کی۔ اندہ تذکرت الصالحین تنزل الرحمت، جہاں ہمیں کشادگی اور روح کو بالیدگی حاصل ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہستیاں جو رسوخ فی العلم کے مقام کے اوپر فائز ہیں، آپ دیکھیے کہ جس ہستی نے بھی آپ کی بیعت کی ہے اور آج تک حضور سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین حضور سیدنا خواجہ خواجگان سیدی خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب غریب نواز قدس سر العزیز آپ توجہ فرمایا کرتے تھے، اگر سامنے والا بندہ جس نے بیعت کا شرف حاصل کیا ہے وہ اگر حفظ پڑھانے والا استاذ ہوتا، قرات اور تجوید پڑھانے والا القاری المقرئی استاذ اور معلم و مدرس ہوتا، درس نظامی کا معلم اور مدرس ہوتا، تو فرماتے بس آپ کی بیعت ہو گئی، آپ صرف سورہ فاتحہ اور 10 مرتبہ درود پاک ہر نماز کے ساتھ پڑھ لیا کرنا۔ آج سے آپ کا وظیفہ جو ہے
وہ حفظ کی تدریس، تجوید کی تدریس، درس نظامی، علوم فنون آپ مسند پر بیٹھ کر پڑھائیں۔ باقی جتنے بھی صوفیاء ہمارے سلسلے کے اتنے مجاہدات اور ریاضات کر کے قرب الہی کی منزل کو پائیں گے، آپ صرف سبق پڑھاتے رہیں، آپ اللہ کی رحمت سے اسی قرب الہی کی منزل پر فائز ہو جائیں گے۔ تو کیوں یہ ہمارے مشائخ اعظام نہیں کسی کو خلافت عطا فرمایا کرتے تھے جب تک وہ تمام کے تمام مروج علوم کے اندر جو ایک مسلمان کو پوری مسلمان والی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں، جب تک ان کے پاس علم نہیں ہوا کرتا تھا۔ حالانکہ عبادات ریاضات میں ہمارے تمام کے تمام تذکرہ نگار متفق ہیں۔ حضور سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین، زہد الانبیاء، سلطان الطارقین، حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر قدس سر العزیز، جو 5 محرم الحرام 664 سنہ ہجری میں پاک پتن شریف اس دور کا اجوا دھن اس میں وصال فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدنا قاضی جمال الدین ہانسوی علیہ رحمت، جن کے بارے میں بابا فرید الدین علیہ رحمت نے فرمایا کہ جمال الدین جمال ماست، جمال الدین ہمارا جمال ہے، ہم جوہر کی صورت رکھتے ہیں۔ جمال جو ہوتا ہے، حسن و جمال، وہ عرض ہوتا ہے، جوہر قائم بے ذات ہی ہوتا ہے اللہ کی جانب سے، عرض وہ ہوتا ہے جو قائم بے ذات نہیں ہوتا، کسی کے ساتھ لاحق ہوتا ہے جوہر کے ساتھ۔ ہاں جی، تو فرمایا کہ جمال الدین جمال ماست، ہمیں اتنی محبت اور ان سے قرب مانوی ہے کہ جیسے جمال صاحب جمال سے جدا نہیں ہو سکتا، جمال الدین بھی ہم سے کبھی غائب اور جدا نہیں ہو سکتا۔ اتنی محبت اپنے اس خلیفہ حضرت سیدنا علامۃ الدہر جمال الدین ہانسوی علیہ رحمت، حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء دہلوی غریب نواز رضی اللہ عنہ کا فرمان گرامی ہے کہ ہمارے ایک ایسے پیر بھائی آئے جو پہلے بھی بڑی منازل سلوک طے کر چکے تھے، کئی مشائخ کے تربیت میں رہے تھے۔ حضور شیخ الاسلام غریب نواز کی بارگاہ میں آ گئے، پاک پتن شریف میں آپ کی خانقاہ میں اسباق جو عبادت ریاضت کے اسباق تھے، ذکر و اذکار کے، وہ سارے کے سارے سلسلہ عالیہ اولیاء چشتیہ کے آپ نے طے کیے، اور ہمارے تمام کے تمام اکابر احباب نے حضور کی خدمت میں سفارش پیش کر دی کہ حضور کرم فرمائے اور ان کو خلافت عطا فرما دیں، اور فلاں علاقہ خالی ہے، وہاں ہندو بہت زیادہ ہیں، بتوں کی پوجا بہت زیادہ ہے، اور ان کو آپ اپنا خلیفہ بنا کر وہ علاقہ سپرد کریں تاکہ وہاں دین توحید اور دین حق کی تبلیغ کریں اور لوگوں کے ظاہر و باطن کو روشن و منور کریں۔ حضور شیخ الاسلام غریب نواز کا طریقہ تھا کہ جب آپ کے اعاظم اور اکابل تربیت یافتہ اکابر خلفاء کسی بھی پیر بھائی کی سفارش کرتے، آپ فرماتے ٹھیک ہے سند لے آؤ، کاغذ قلم بھی لے آؤ، ہم لکھ دیتے ہیں۔ فرماتے پوری سند تیار کر لی، لیکن جب آپ نے دستخط فرمانے تھے اور مہر اپنی لگانی تھی، کنہوں نے؟ حضور شیخ الاسلام بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، جو خود سالکین کو کتابیں پڑھایا کرتے تھے۔ امام ابو شکور سالمی کی کتاب التمہید فی قواعد التوحید آپ سبکن پڑھایا کرتے تھے، علم کلام کی کتاب۔ آپ جب مہر لگانے لگے تو مہر لگانے سے پہلے رک گئے۔ آپ نے فرمایا ہمارے سلسلے کے اسباق تو انہوں نے سارے مکمل کر لیے، ان کے باطنی مقام بھی سارے کے سارے کھلے ہوئے ہیں، یہ بافیض ہستی ہیں، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جو حدیث مبارکہ ہے، آپ پر نازل ہونے والا جو قرآن پاک ہے، یہ قرآن پاک کا لوگوں کے اندر اپنی مقامی زبان میں ترجمہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ بالکل درست ترجمہ۔ یہ حدیث پاک پڑھ کے اس کا ترجمہ کر کے، فقہ کی کتاب پڑھ کے اس کا ترجمہ کر کے آگے پہنچا سکتے ہیں؟ پوچھا گیا، عرض کی حضور نہیں، میں نے علم تو حاصل نہیں کیا جو رسمی علم ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو ہمارے مشائخ کا طریقہ ہے، جب تک یہ رسمی علم نہیں ہوگا کوئی ہمارا نائب اور خلیفہ نہیں بن سکتا۔ آپ کی سند آپ کی امانت ہے، میں اس پر مہر نہیں لگاتا، یہ یہاں خانقاہ مالا میں محفوظ رہے گی، اور علامہ جمال الدین ہانسوی کے سپرد کیا کہ ان کو اپنی خانقاہ میں جتنے باقی مدرس اساتذہ ہیں وہ بھی پڑھائیں، سبق آپ بھی پڑھائیں۔ 6 سال مزید لگ گئے، جب ظاہر علماء میں سند عطا کر دی، حضور بابا صاحب نے سوالات کیے رسمی علوم کے، انہوں نے جواب دیے، فرمایا الآن طابت نفسی، اب میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، اب آپ اس منصب کے اہل بن گئے ہیں۔ علم چاہے عبادت ہو، ریاضت ہو، باقی جتنے بھی امور و معاملات حاصل ہو جائیں،
لیکن بنیادی ترین چیز جو ہے وہ علم ہے. ہر مسلمان کے اوپر یہ چیز جو ہے وہ لازم قرار دی گئی ہے. فضیلت کا جو سب سے بڑا معیار ہے وہ تقویٰ ہی ہے. قرآن پاک سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں 26ویں پارے میں سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. آگے فرمانے گرامی ہے انا اکرمکم عند اللہ ہاں جی انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اکرم سب سے زیادہ عزت و کرامت فضیلت و افضلیت کا معیار جو ہے وہ ہے تقویٰ. اور تقوی کی ڈیفینیشن، تقوی کی تعریف ان دا اسلامک ٹرمنالوجی، اسلامی تعلیمات میں کیا ہے؟ الاتیان بما امر اللہ تعالی ورسولہ علیہ الصلاۃ والسلام والانتہاء عما نہی اللہ ورسولہ علیہ الصلاۃ والسلام. ہر وہ کام جس کے کرنے کا اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا، پورے اخلاص کے ساتھ اس حکم کو بر وقت ادا کرنا، بجا لانا. ہر وہ چیز جس سے اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام نے منع فرمایا اس چیز سے مکمل طور پر رک جانا، یہ تقویٰ ہے. مامورات کو بجا لانا، منہیات سے پرہیز کرنا، یہ تقوی کی بنیاد ہے. اگر ہمارے پاس علم ہی نہیں ہوگا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ہمیں کون کون سے کام اور کون کون سی باتیں کرنے کا حکم دیا ہے؟ اگر علم ہی نہیں ہوگا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ منہیات کیا ہیں، ممنوعات کیا ہیں، پروہیبٹڈ تھنگز اور میٹرز اور جتنے بھی ممنوع چیزیں ہیں دین کے اندر وہ کون کون سی ہیں؟ جب تک علم نہیں ہوگا شریعت کا کیسے؟ تقویٰ افضلیت کا معیار ہے اور تقوی کی بنیاد بھی علم شریعت کے اوپر ہے. اس لیے علم جو ہے وہ ہم مسلمانوں کی میراث ہے. علم ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے اسی لیے علم کی طلب کو ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے. آپ قرآن مجید فرقان حمید 11ویں پارے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 132 جس کے بارے میں ہمارے تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک وہ آیت بینہ جس میں علم دین کی طلب کو فرض قرار دیا گیا ہے وہ سورہ توبہ کی یہی آیت بینہ ہے. ما کان المؤمنون لینفروا کافۃ فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفہ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون. اللہ پاک فرماتا ہے ما کان المؤمنون لینفروا کافۃ، یہ ممکن نہیں ہے عملی زندگی میں کہ سارے کے سارے لوگ ہی علم دین حاصل کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. فرمایا اگر سارے علم دین حاصل کرنے چلے جائیں گے، اگر کوئی کپڑے بنانے والا نہیں ہوگا، ہماری ٹیکسٹائل ملیں اور ہماری دھاگا ملیں چلانے والا کوئی نہیں ہوگا، لباس ہی نہیں ہوگا تو ایک دوسرے کے سامنے کیسے جا سکیں گے؟ دھاگا تب بنے گا جب پہلے کپاس کے کاشتکار موجود ہوں گے. اگر کوئی کاشتکار ہی نہیں، سارے ہی عالم بن گئے تو کپاس کہاں سے آئے گی عالم اسباب میں؟ کھانے پینے کی ضروریات، گندم، سبزیاں، جانور پالنا، مویشی، یہ اگر انسانی آبادی میں کئی لوگ یہ ڈیوٹی سر انجام نہیں دیں گے تو کیسے نظام چلے گا؟ بنیادی طور پر ضروری ہے انسان صحت مند رہے. اگر ہمارے پاس میڈیکل کے شعبے کے ماہرین نہیں ہوں گے، ڈاکٹرز نہیں ہوں گے، میڈیسن کے پروفیسر نہیں ہوں گے، ہمارے معاشرے میں کروڑوں کی آبادی میں صحت کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اندرونی امن کو قائم کرنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جوان، پولیس نہیں ہوگی، سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوج نہیں ہوگی، دشمن کے بروقت کارروائیوں پر مطلع ہو کر ان کا جواب دینے کے لیے اگر انٹیلیجنس اور جاسوسی کا نظام نہیں ہوگا. الغرض 23-24 کروڑ آج پاکستان کی آبادی ہے تقریباً. اس کے لیے ہمیں کروڑوں کی تعداد میں ان سارے شعبوں کو سنبھالنے والے لوگوں کی ضرورت ہے. اس لیے بنیادی باتوں کا علم تو ہر مسلمان مرد عورت پر فرض قرار دے دیا ہے. صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک جو ہمارے اوپر اللہ پاک کے مبارک حقوق آتے ہیں، اس کے پیارے رسول علیہ السلام کے حقوق آتے ہیں، محبوب علیہ السلام کی نسبتوں کے، آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، آپ کے پیارے اہل بیت اطہار، آپ کے پیارے صحابہ کرام،
جو شاعر اللہ کے حقوق آتے ہیں، مسجد کا حق ہم پر ہے، مدرسے کا حق ہم پر ہے، قرآن پاک کو سمجھانے والی اور خدمت کرنے والی کتابوں کا جو حق ہمارے اوپر ہے، یہ ساری چیزیں شاعر اللہ میں داخل ہیں۔ اور جتنے بندوں کے حقوق ہمارے اوپر ہیں، اس کا طلب کرنا جو صبح جاگنے سے لے کر رات سونے تک ہمارے اوپر اللہ پاک کی بارگاہ کے متعلق، اس کے بندے اور بندوں کے متعلق جتنے حقوق ہیں، ان کا علم تو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد اور عورت پر بنیادی باتوں کا علم حاصل کرنا یہ فرض عین ہے۔ اگر ہم تجارت کے شعبے سے منسلک ہیں، ہمارے پاس طہارت کے مسائل بنیادی کا علم نہیں ہے، لباس کو پاک رکھنے کا بنیادی علم نہیں ہے، جس جگہ ہم رہتے ہیں اس ماحول کو پاک رکھنے کا علم نہیں ہے، تجارت کرتے ہیں تجارت کے بنیادی احکام کا علم نہیں ہے ہمارے پاس، والدین کے حقوق کا بنیادی علم نہیں، بیوی بچوں کے حقوق کا، ریاست کے ہمارے اوپر جو حقوق ہیں ان کا بنیادی علم نہیں، تو ہم گناہگار ہو رہے ہیں۔ یہ جتنے بھی اول سے لے کر آخر تک یومیہ معاملات ہمیں زندگی میں درپیش، وہ ہر مسلمان مرد عورت، جوان بزرگ، سمجھدار بچے کے اوپر علم کا طلب کرنا، بنیادی علم حاصل کرنا یہ فرض عین ہے۔ اگر اس میں ہم غفلت کر رہے ہیں تو جیسے نماز کے بارے میں محاسبہ ہونا ہے، روزے کے بارے میں اگر اللہ نے چاہا محاسبہ کرے گا، حقوق العباد کے حوالے سے تو یاد رکھیے بالکل اسی طرح روز مرہ کے بنیادی امور و معاملات کا علم حاصل کرنا، شریعت کے احکام حاصل کرنا یہ ہم پر فرض عین ہے۔ پورے قرآن کا علم ہو ہمارے پاس، پوری حدیث کا علم ہو، احکام اسلامی اور فقہ کا علم ہو، تو یہ چیز جو ہے وہ فرض کفایہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ علم جو ہے آج چونکہ قرآن کا حکم ہے لولا نفر من کل فرقۃ منہم، فرمایا سارا معاشرہ اسلامی عالم بن جائے، مفسر، محدث، شیخ الحدیث صاحب اور فقیہ وقت، اور ہر بندہ مفتی صاحب بن جائے تو پھر میری دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ فرمایا اس لیے میں نے بنیادی باتوں کا علم حاصل کرنا فرض عین قرار دیا، لیکن لولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، ہر مسلمانوں کی بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت مکمل دین کا علم حاصل کرنے اور فقیہ بننے کے لیے کیوں نہیں نکل رہی؟ فلولا نفر من کل فرقۃ، سورۃ توبہ میں لولا بمعنی ہلا ہے، آپ جتنی تفاسیر بھی اٹھا کر دیکھیں گے، ہلا کلمہ تنبیہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے اگر میں نے تمہیں ایک سے زیادہ بیٹے عطا کیے ہیں، میرے پیارے بندے اگر میں نے تمہیں ایک سے زیادہ بیٹیاں عطا کی ہیں، جہاں یہ بندوں کو حکم ہے وہاں اللہ کی بندیوں کو بھی حکم ہے۔ ہماری عزت مآب مائیں جو ہیں، ہماری محترمات بہنیں جو ہیں، ہماری سمجھدار عقل و شعور رکھنے والی پیاری بیٹیاں جو ہیں، جن کو اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے نوازا، مرد ہیں یا خواتین ہیں، باپ ہے یا امی جان ہے، قرآن فرماتا ہے لولا، قیامت کے دن میں میزان پر تم مسلمانوں سے پوچھوں گا کہ میرے بندے میں نے تجھے 4 بیٹوں سے نوازا تھا، 3 یا 4 بیٹیوں کی دولت سے نوازا تھا، بیٹے کی صورت میں زیب و زینت بھی دی تھی، نعمت بھی دی تھی، بیٹی کی صورت میں برکت بھی دی تھی، گھرانے میں رحمت بھی دی تھی، بیٹی رحمت ہوتی ہے، بیٹا نعمت ہوتا ہے، یہ نعمت سے بھی نوازا، رحمت و برکت سے بھی نوازا بیٹے بیٹی کی صورت میں، تو ٹھیک ہے باقی شعبوں میں تم نے اپنے بیٹے بیٹیاں سارے، لولا نفر من کل، ہلا نفر من کل فرقۃ، ایک سے زیادہ بیٹوں کی صورت میں ایک بیٹا تم نے میرے علم کی حفاظت کے لیے، علم کی اشاعت کے لیے کیوں نہیں وقف کیا تھا؟ تیرے پاس سبب کیا ہے؟ وہ عذر بیان کر میری بارگاہ میں۔ یہ قرآن نے ہم پر لازم قرار دیا ہے، فرض ہے۔ اللہ پاک نے 4 بیٹوں سے نوازا ہے، 3 بیٹوں سے، 2 بیٹوں سے، آپ 4 میں سے 3 بیٹوں کو، ایک کو ڈاکٹر صاحب بنا دیجئے، طبیب کامل بنا دیجئے، ایک کو آپ مجاہد بنائیے، پاک آرمی کے اندر کسی بھی شعبے میں آپ بھیجئے، فضائیہ میں بھیجئے، بری فوج میں بھیجئے، پاکستان نیوی اور بحری فوج میں بھیجئے، پولیس میں بھیجئے۔ حضور پیر سید سید الحسن شاہ صاحب کے فیض، آل رسول علیہ السلام کے فیض و برکت سے آپ کے بچے اچھے ہیں، فوج میں اچھے ذہنوں کی ضرورت ہے جو آئین کی پابندی کریں، قانون کی پابندی کریں، پاکستان کی سالمیت
وہ فوج اور مجاہدین کے ذریعے سے، لیکن پاکستان کی کامیابی اور منزل تک پہنچنا نہیں ہو سکے گا جب تک سیاسی نظام مکمل طور پر آزاد طریقے سے نہ چلے۔ آج ہر شعبے میں ہمیں مثبت ذہن رکھنے والے، شریعت، قرآن، آئین، قانون جو ہمارے بزرگوں نے آئین مرتب کیا ہے اس کی پابندی کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ ہم جذبہ جہاد سے اپنے بچوں کو ہر شعبے میں بھیجیں، انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، سائنسدان بنائیں، ہر شعبے کے ماہر۔ لیکن ایک بیٹا، جس گھر میں ایک سے زیادہ بیٹے، ایک بیٹا وہ جس کریم نے نعمتیں دی ہیں اس نعمتوں کے شکر کے لیے کہ ہم تک قرآن من و ان پہنچ گیا ہے۔ حضرت قبلہ پیر سید الحسن شاہ صاحب نے پہنچایا ہے، آپ کی ٹیم نے پہنچایا ہے، ہمارے والدین نے، ہمارے اساتذہ کرام نے، تو ہماری پچھلی نسلیں تو اپنی ذمہ داری کو درجہ بدرجہ، طبقہ بعد طبقہ ادا کرتے چلے آیا آج تک۔ اب آگے نسلوں کو یہ ساری امانت سپرد کرنا، قرآن پاک من و ان میں پہنچانا، حدیث پاک پہنچانا، احکام اسلامی، اٹھنا بیٹھنا، اخلاق اسلامی، آداب اسلامی زندگی کے یہ آگے پہنچانا، ڈیلیگیٹ کرنا، کانوے کرنا، آگے ریفر کرنا، یہ کن کی ذمہ داری ہے؟ یہ اب ہماری نسل کی، جس دور میں ہم ہیں، ہمارے طبقے کی ذمہ داری ہے۔ ہم سے سستی نہ ہو جائے، اور یہ قرآن کا حکم ہے۔ علم کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، ہر مسلمانوں کی بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت کیوں نہیں نکلتی لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کے مکمل، آپ جانتے ہیں کہ لیتفقہوا فعل مضارع کے اوپر لام کہے ہے، ان ناصب ہے، اس لیے نون اعرابی جمع کا وجوباً گر گیا۔ لیتفقہوا باب تفاعل ہے، تفقہ یتفقہ تفقہا، باب تفاعل میں تکلف کا مادہ ہوا کرتا ہے، باقی خاصیات کے ساتھ ساتھ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پوری توجہ کے ساتھ، رسمی طور پر نہیں، اپنی پوری صحت کو بروئے کار لاؤ، راتوں کو جاگو، سفر کرو، محنت کرو، بھوکا رہنا پڑے، پیاسا رہنا، پورے تکلف کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ تم نے دین کا فقیہ بننا ہے۔ تو یہ چیز فرض ہے ہمارے اوپر۔ میں سمجھتا ہوں کہ آل رسول علیہ السلام کا، یہ میں آخری بات عرض کروں، یہ مبارک مرکز جس کے ساتھ اللہ کی رحمت سے ہم سب وابستہ ہیں، اللہ پاک نے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہوا ہے۔ بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 16 کتاب العلم میں حدیث ہے صحیح، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین انما انا قاسم واللہ یؤتی۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک جس کے ساتھ ہر قسم کی بھلائی اور خیر کا ارادہ فرماتا ہے، من یرید اللہ بہ خیرن، خیرن کے اوپر تنوین اگر ہے برائے تعظیم تو معنی یہ کہ من یرید اللہ بہ خیرن، اللہ پاک جس کے ساتھ سب سے بڑی بھلائی اور خیر کا ارادہ فرماتا ہے۔ اور اگر یہ تنوین برائے تنکیر ہے تو نکرہ عموم پر دلالت کرتا ہے، من یرید اللہ بہ خیرن، اللہ پاک جس مرد عورت کے ساتھ ہر قسم کی خیر، اچھائی اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ پاک اسے دین کا علم، دین کی سمجھ اور شعور عطا فرما دیتا ہے۔ یہ جو ہم نماز فجر کے بعد یہ آج 4 جون سے شروع ہو رہا ہے 33واں سالانہ تعلیم القرآن کورس، ماشاءاللہ جمعے کو چھٹی ہوا کرے گی اور 9 جولائی اتوار تک یہ مسلسل جاری رہے گا، اور ہر سال یہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کی چھٹیوں کے عرصے میں یہ حضور شاہ صاحب نبی پاک علیہ السلام کی امت پر، غلاموں پر کرم فرماتے ہیں، مرد و خواتین پر۔ ہاں جی، اور ہم جو نماز فجر پڑھتے ہی کشاں کشاں چل کر اپنے باقی کام کاج چھوڑ کر اس مرکز فیضان و علم میں آگے، آل رسول علیہ السلام کے مرکز میں، تو یہ ہم خود نہیں آئے، یرید اللہ بہ خیرن، اللہ نے ہر قسم کی خیر اور سب سے بڑی خیر اور اچھائی کا الحمدللہ ہم سے ارادہ فرمایا ہوا ہے۔ جہاں آپ کو اس بات کی مبارک ہو، وہاں چونکہ حدیث صحیح ہے بخاری اور مسلم کی شرط پر، سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی، انی تارک فیکم الثقلین، بے شک میں اللہ کا پیارا رسول علیہ السلام ان قریب میرے رب تعالیٰ کا بلاوا آنے والا ہے، اور میں اجابت کرنے والا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں لبیک کہنے والا ہوں، حاضر ہو جاؤں گا، اور میں اپنے بعد تم امت کے اندر 2 نہایت ہی گراں قدر چیزیں، ثقلین، عظمت والی 2 چیزیں چھوڑ کر جانے والا ہوں،
لن تدلوا بعدی ما تمسکتم بہما، جب تک ان ثقلین کریمین دونوں گراں قدر عظمت والی چیزوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ لگ کر رکھو گے، جتنے طوفان آ جائیں بد عقیدگی کے، جتنے معاشی فتنے آ جائیں، مال و زر کے فتنے آ جائیں، جتنے بھی بد عقیدگی کے فتنے آ جائیں، جتنے بھی اخلاقی تباہیوں کے فتنے آ جائیں، سماجی معاشرتی فتنے آ جائیں، سیاسی فتنے آ جائیں، لن تدلوا بعدی، اگر ان ثقلین کریمین کے ساتھ مضبوطی سے لگ کر رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ہر فتنے سے بچ جاؤ گے۔ احدہما اکبر من الآخر، ایک سکل دونوں ثقلین میں سے وہ زیادہ عظمت والا ہے، حبل ممدود الی السماء، تم نے بلندی پر چڑھنا ہو تمہیں رسی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ اور آسمانوں سے نیچے زمین تک لٹکی ہوئی رسی ہے، اس کے ساتھ مضبوطی سے لگ جانا، رسی کے ذریعے بلندی پر جاتے ہو۔ ہوا کتاب اللہ، وہ پہلا بڑا سکل، زیادہ عظمت والی گراں قدر چیز، سکل اکبر، وہ قرآن پاک ہے۔ تم قرآن پاک سے جتنا ربط رکھو گے، قرآن کی تعلیم کے اس کورس میں آؤ گے، گھر میں تلاوت کرو گے، دیگر مراکز میں پڑھو گے، علم حاصل کرو گے قرآن کا، رات دن قرآن سے لگ کر رکھو گے، ہر آنے والے لمحے تم دنیا میں بھی اقوام عالم اور باقی تمام مخلوق کے مقابلے میں جیسے رسی اوپر لے کر جاتی ہے، حبل ممدود، یہ بھی کھینچی ہوئی رسی ہے، لٹکی ہوئی رسی ہے، قرآن سے لگ جاؤ۔ محبوب نے وصال اقدس سے پہلے فرمایا ہر آنے والے لمحے تم اقوام عالم میں عزت ہی عزت پاتے جاؤ گے، بلند ہوتے چلے جاؤ گے، ہر اعتبار سے اللہ کی بارگاہ کے واصل ہو جاؤ گے۔ اور دوسری ثانی ہما عطرتی اہل بیتی، دوسرا سکل میرے اہل بیت اطہار، میری عطرت طاہرہ ہے۔ مفکر اسلام، مصلح امت، پیر طریقت، راہبر شریعت حضرت علامہ قبلہ پیر سید محمد سعید الحسن شاہ صاحب اسی ثقلین کریمین میں سے دوسرے سکل کے فرد فرید ہیں۔ اور میں آخری بات کا آخری حصہ عرض کروں، میرے پاس اب بھی گاڑی میں نے صبح جان بوجھ کر رکھ لی تھی امام المحدثین امام ابو عبداللہ حاکم نیشا پوری جو 403 ہجری میں وصال فرما، ان کی کتاب المستدرک علی الصحیحین، اس کی تیسری جلد، بیت اللحام بیروت کا ایڈیشن ہے میرے پاس، تیسری جلد کتاب المناقب میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے مناقب کے باب میں تیسری جلد صفحہ 391 پر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے صحیح۔ امام حاکم ابو عبداللہ نیشا پوری نے اس حدیث کی سند اور متن لکھنے کے بعد فرمایا کہ صحیح علی شرطہما ولم یخرجا، یہ بخاری اور مسلم کی شرط پر حدیث صحیح ہے، لیکن وہ اپنی کتاب میں طوالت آ جانے کے باعث اس کی تخریج نہیں کر سکے۔ آگے کیا لکھا ہوا ہے، ووافقہ الذہبی، امام المحدثین نقد اور اصول کے ائمہ میں سے اتنی بڑی ہستی امام شمس الدین محمد بن عثمان ذہبی جو 748 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، انہوں نے جس کی تلخیص لکھی مستدرک علی الحاکم کی، انہوں نے فرمایا کہ بالکل میں موافق کرتا ہوں، اس حدیث کا سند بھی اس حدیث کی صحیح ہے، متن بھی اس حدیث کا صحیح ہے۔ تو اس حدیث صحیح میں جو ہم پر حجت اور دلیل ہے ہمارے اوپر، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انا اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دلم و سمتم و ہدین، کہ محبوب کریم علیہ السلام کے اٹھنے بیٹھنے میں، چال ڈھال میں، اللہ کے ساتھ معاملات ہوں یا بندوں کے ساتھ معاملات، محبوب علیہ السلام کے اٹھنے بیٹھنے، انداز گفتگو، نماز پڑھنے، جملہ امور و معاملات سر انجام دینے میں حذیفہ رضی اللہ عنہ کی نگاہ میں جو نبی علیہ السلام کے سب سے زیادہ مردوں میں مشابہ ہستی ہے، فرمایا وہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ امام حماد کے شاگرد ہیں فقہ میں، اور سیدنا امام جعفر الصادق اور سیدنا امام الائمہ امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں۔ ان ہستیوں کا چلتے ہوئے سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری اور حضور مولا کائنات کے ساتھ جا کر سلسلہ منتہی ہو جاتا ہے۔ اور امام حماد کے بھی امام اعظم سب سے زیادہ شاگرد فقہ میں امام حماد بن ابی سلیمان کے ہیں۔ امام حماد بن ابی سلیمان سیدنا امام ابراہیم نخعی تابعی کے شاگرد ہیں جو 96 ہجری میں عراق میں وصال فرما رہے ہیں۔ امام ابراہیم نخعی حضرت سیدنا شقیق، حضرت سیدنا علقمہ بن قیس، حضرت سیدنا اسود نخعی کے شاگرد ہیں، اور حضرت اسود نخعیوں یا علقمہ بن قیس نخعیوں، حضرت شقیق، یہ تینوں ہستیاں شاگرد ہیں براہ راست
حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے۔ ہمارا جو نماز، روزہ، وضو، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، ریاستی امور، عوامی امور، جتنے ہماری فقہ ہے، اس میں سب سے زیادہ فتوے موجود ہیں تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود اور سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے۔ تو ہم تو شاگرد ہیں ان ہستیوں کے۔ فرمایا سب سے زیادہ محبوب کے مشابہ ہر ایک اقدام میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ اس حدیث صحیح میں ہے کہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں عالم المحفوظون من اصحاب محمد علیہ الصلاۃ والسلام ان من اقربہم وسیلۃ عند اللہ یوم القیامت عبداللہ ابن مسعود۔ فرمایا عالم المحفوظون من اصحاب محمد علیہ الصلاۃ والسلام، میرے آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے جو محفوظ صحابہ کرام ہیں۔ ہماری اہل سنت کی ایک اصطلاح ہے معصوم عن الخطا، محفوظ عن الخطا۔ آج کل کچھ ہمارے فاضل دوستوں نے بڑا عجیب ایک پریشانی کا عالم ہے، حفاظت کا انکار کیا ہوا ہے اور اس کو بھی عصمت کے خانے میں ڈال کے اور پتہ نہیں کیا کیا نئے نئے مسائل عقائد کے اندر کھڑے کر رہے ہیں۔ محفوظ کی ٹرمنالوجی اصطلاح حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں، صحابہ کرام جو سب سے زیادہ فطروں کا علم رکھنے والے ہیں، وہ ہستیاں بیان فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا میرے جتنے بھی محبوب کے صحابہ کرام میں محفوظ صاحب علم و دانش، کہ جب کوئی بھی فتنہ یا فرق آنے لگتا ہے اللہ نے ان کو وہ دانش و بینش اور نور باطنی محبوب کے فیض سے عطا کیا ہے، وہ ہر کمی کوتاہی کو جانچ لیتے ہیں، ان کے پاس میزان ہے، ترازو ہے ان کے پاس کھرے کھوٹے کو جاننے کا۔ ایسے محفوظ سارے صحابہ کرام جانتے ہیں کہ انا من اقربہم وسیلۃ عند اللہ یوم القیامہ عبداللہ بن مسعود، کہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت والے دن جو سب سے زیادہ قریبی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بننے والی ہستی ہیں نا، ان ہستیوں میں سے ایک بڑا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن ہمارے عبداللہ ابن مسعود ہوں گے رضی اللہ عنہ۔ آپ سن 32 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، حضرت امیر المومنین عثمان ذو النورین کے دور میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود۔ کیا مطلب؟ فرمایا جب بھی کوئی ٹینشن آیا کرے، کسی مسئلے میں اختلاف آیا کرے، تو پھر تمام محفوظ صحابہ کرام جانتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن ہمارا سب سے بڑا وسیلہ، آج ہمارے کئی غیر مقلد بھائی، اہل الحدیث بھائی، دیوبند میں سے ایک گروپ مماتیوں کا نکل آیا ہے، وہ سارے فاضل عزیز جو ہیں وہ وسیلہ اعمال تو جائز سمجھتے ہیں، وسیلہ بذات ناجائز سمجھتے ہیں۔ یہ حدیث جس کو امام حاکم کہہ رہے ہیں سندن صحیح، متن صحیح، امام بیہقی فرما رہے ہیں صحیح، امام ذہبی فرما رہے ہیں، حافظ ابن حجر فرما رہے ہیں، تمام ائمہ فرما رہے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ اس میں ذات کا وسیلہ ہے من اقربہم عند اللہ یوم القیامت وسیلۃ، ذات کا وسیلہ۔ فرمایا بہت سارے اکابر اہل بیت اطہار صحابہ کرام کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم مقبول ہو جائیں گے قیامت کے دن۔ فرمایا ان بڑے وسیلوں میں سے ایک وسیلہ تمام محفوظ صحابہ کرام حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ آج جو فتنوں کا دور چل رہا ہے الحمدللہ تعالیٰ، اللہ پاک نے، میں اس دور پر فخر کرتا ہوں کہ اس دور میں میری باقی عظیم ہستیوں کے ساتھ ساتھ ہم اس دور میں جی رہے ہیں جہاں ہماری نئی نسل کے، ہمارے بچوں کی، بچیوں کی، بیٹوں بیٹیوں کی رہنمائی اور ہم سب کی رہنمائی کے لیے علامہ پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب غریب نواز جیسی ہستیاں الحمدللہ جلوہ گر ہیں۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس نعمت سے، یہ بھی اس دور میں ہمارے وہ مراکز جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اقربہم وسیلۃ عند اللہ، حضرت قبلہ پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب ہماری جتنی فکری رہنمائی فرما رہے ہیں، علمی رہنمائی فرما رہے ہیں، ہر اعتبار سے ہمیں محبوب علیہ السلام اور اللہ کی بارگاہ کے قریب کر رہے ہیں۔ اللہ پاک صحت، سلامتی، قوت و عافیت کے ساتھ آپ کے سائے عالی میں ہمیشہ برکات کا سلسلہ جاری رکھے۔ آپ سب حضرات جو اس مرکز سے اتنی محبت کرتے ہیں، یہاں سے فیض و برکت پاتے ہیں، اور باقی گزشتہ 32 کورسز کی طرح اس 33ویں سال 33ویں کورس میں بھی آپ پوری توجہات کے ساتھ اس میں شامل ہوتے رہیں گے۔ گویا کہ ہم نے اپنی باقی عظیم ہستیوں کے ساتھ پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب کو اللہ کی بارگاہ میں ایک بڑا وسیلہ بنایا ہوا ہے، اور جو آل رسول کا دامن تھام لے گا
وہ کبھی بھی انشاءاللہ راہ اعتدال سے اور حق سے ادھر ادھر نہیں ہوگا، سیدھا اللہ اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ اللہ پاک اس مرکز کے فیضان کو مزید عام سے عام فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔